اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ وہ سورت ہے جو قرآن کی طویل ترین سورہ ہے، مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ کا مزاج یہ ہے کہ جتنی مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں عمومی طور پہ احکام شریعت بیان کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لا بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں وٹ آر دا ڈوز اینڈ وٹ آر دا ڈونٹس، کن چیزوں کو ایز اے ڈوز لینا ہے، کرنا ہے، اور کن چیزوں سے اپنے ہاتھ کو، اپنے نفس کو روک لینا ہے۔ تو مکی صورتوں میں خیر آپ کو عقائد، جب انشاءاللہ ہم مکی صورتیں پڑھیں گے ان میں آپ کو پتہ لگے عقائد کی بات کی جاتی ہے، ایمانیات کی بات کی جاتی ہے، اور صبر کی بہت تلقین آپ کو ملے گی۔ آخرت کا چونکہ کانسیپٹ ختم ہو گیا تھا قریش کے درمیان میں سے، تو اس کانسیپٹ کو مضبوط کرنے کے لیے عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت پہ بات کی جاتی ہے، شرک کی نفی، شرک سے بیزاری، پچھلی قوموں کا زوال کا ذکر، تاکہ جو ایروگینسی آنے لگی تھی قریش والوں میں اپنے اوپر، بڑائی، تو اللہ تعالیٰ وہ بڑائی ان کی مٹانا چاہتے تھے کہ دیکھو پچھلی قوموں پہ جھانک کر دیکھو، تم سے بھی زیادہ معیشت کے اعتبار سے اسٹرانگ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جب نافرمان بنے تو اللہ نے لمحے بھر میں ان کو بجھا کے رکھ دیا۔ تو اس طرح کی صورتیں آپ کو انذار بہت ملے گا آپ کو مکی صورتوں میں، کیونکہ نڈر ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے انذار کروایا، ان کو ڈرایا۔ آپ کو مکی صورتوں میں جنت اور جہنم کا ویوڈ ڈسکرپشن ملے گا، بہت ڈیٹیل ڈسکرپشن ملے گا، گو کہ وہ تو آپ کو مدنی صورتوں میں بھی ملے گا۔ مکی صورتیں اسلوب کے اعتبار سے شارٹ آیا ہوتی ہیں، کم الفاظ، تھوڑے الفاظ مگر بڑے جامع کلمات، بہت ہی پیور ایسنس کے ساتھ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں، گو کہ تو قرآن کی اپنی ایک نیچر ہے کہ بہت فصیح اور بلیغ کتاب ہے، اتنے سے لمحوں میں، اتنے سے آیات میں اتنی طویل بات اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں۔ تو مکی صورتوں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی آیات ملتی ہیں، آیات کا فلو بہت زبردست ہوتا ہے، چونکہ مزاجاً عرب والے جو ہیں وہ شاعری بہت پسند کرتے تھے اور ردھمیٹک پوئٹریز وہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کے اعتبار سے ان کے ساتھ تھوڑی بات کی، اور پھر یہ تو کلام اللہ تھا، سبحان اللہ، اس کی تو بات ہی بالکل الگ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ردھمیٹک فلو میں بہترین انذار کے ساتھ، بشارت کے ساتھ، اور ان طرح کی آیات کے ساتھ مکی صورتوں کے ذکر آتے ہیں۔ مدنی صورتوں میں آپ کو شریعت ملتی ہے، اہل یہود سے، اہل کتاب سے ایڈریس ملے گا، کیونکہ مدینے میں مسلمان تھے، منافق تھے، اور جو اہل کتاب تھے اس میں یہود اور نصارہ کا ایک گروہ شامل تھا، کیونکہ ان کی توریت اور ان کی انجیل میں دیٹ واز مینشن کہ آخری رسول جو ہیں وہ نخلستان کے ایک علاقے میں آئیں گے، اور ان کو جو ایک سرکمسٹینسز بتایا گیا تھا، جو ایک نقشہ ڈرا کیا تھا، اس کے حساب سے علماء یہود و نصارہ خود آ کے اپنی ولنگلی مدینے میں سیٹل ہوئے تھے کہ ہم جہاں بنی اسرائیل میں سے ہم ہیں، بس وہ آخری نبی بھی آئیں گے، ہم ان کی معیت کے لیے یا ان کی نصرت کے لیے وہاں آلریڈی پہلے سے موجود ہوں، تاکہ ہمیں ان کی نصرت کا شرف نصیب ہو۔ لیکن آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو بنی اسرائیل میں سے تو آئے ہی نہیں ہیں، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، تو بجائے ان کو ایڈمٹ کرنے کے، اتنی حقیقت جان لینے کے بعد انہوں نے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا، صرف وجہ حسد اور ضد بنی، ہٹ دھرمی بنی، دل ان کے راضی ہو چکے تھے مگر انا کی وجہ سے، اور جو کہتے ہیں نا کاسٹ سسٹم، اپنی کاسٹ کی محبت کے، ہم بنی اسرائیل میں سے تھے اور ہم ڈیزرو کرتے تھے کہ ہماری طرف وہی آتی اور وہ آخری رسول جو تھے وہ بھی ہماری طرف آتے، لیکن چونکہ جب وہ ان کی جگہ دوسری قوم میں سے آ گئے، بنو اسماعیل میں سے، تو وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ چپ ہو جاتے، نہ ساتھ دیا، بلکہ الٹا ان کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا۔ تو آپ کو مدنی صورتوں میں اہل کتاب کے ساتھ ایڈریسز بھی بہت کامن ملیں گے، شریعت کے تمام کیا حلال ہیں، کیا حرام ہیں، یہ سب بھی ملے گا۔ ایک اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، ایک اسلامی معاشرہ، ایون دو کہ ایک اسلامی گھر، کیونکہ معاشرہ گھروں سے ہی بنتا ہے، یونٹ آف ہاؤس کیسے ہونے چاہیے، تربیہ کیسی ہونی چاہیے، اور ایک مومن کا کیا مزاج ہونا چاہیے۔ قتال کا حکم آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا، کیونکہ مکے میں ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا، کف روک کے رکھو اپنے ہاتھوں کو، صرف صبر کے ساتھ تبلیغ، عفو درگزر کی اجازت تھی، لیکن آپ جب مدنی صورتوں کا مزاج پڑھیں گے تو ایک بڑا زبردست مزاج اللہ تعالیٰ مومنین کا بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی عہد توڑتا ہے تو پھر مومن جھکتا نہیں ہے، اس کی ایک بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ آپ کو مدنی صورتوں میں بہت زیادہ ایڈریس ملے گا منافقین سے۔ مکے میں صرف دو ہی طرح کے لوگ تھے، آئدر مومن، اللہ کے پکے ساتھی، پورے دل کے یقین اور اطمینان کے ساتھ ایمان لے کر آنے والے مومنین، یا پھر بالکل کٹے کافر۔
یعنی باوفا تو اتنے باوفا اپنے بتوں کے ساتھ کہ بڑی بڑی معجزات دیکھنے کے بعد بھی نہیں پلٹے تو نہیں پلٹے. دونوں طرف وفا کی پیک تھی، یہ خدا کے وفادار اور وہ بت پرستی کے وفادار. تو مومن اور کافر کا مزاج آپ کا کلیکشن آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا، لیکن ایک اور گروپ تیار ہو گیا تھا مدینے جا کے، مدینی ریاست میں، اور وہ تھے منافق. اور ان کے لیے آپ آیت کا ایک بہت فلو دیکھیں گے سورہ بقرہ میں بھی اور باقی صورتوں میں بھی. یہ وہ تھے جو دیکھتے تھے کہ اچھا جی اسلام کا عروج ملنے والا ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کے پجاری جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا اب مال غنیمت کی تقسیم ہوگی، اچھا اب یہ بات آ رہی. دل ان کے عارضی مومن ہوئے تھے، عارضی ایمان والے ہوئے تھے، جو منہ سے کہتے تھے کلمہ وہ ان کے دل میں جمع نہیں تھا. تو اگر اسلام کا عروج دیکھتے تو اسلام کی طرف ہو جاتے. کفر کا زور دیکھتے کہ کفر زور پکڑ رہا ہے تو کافروں کی طرف ہو جاتے، اور یہ ایمان کے بیچ میں ڈاواں ڈولتے. تو سب سے زیادہ اذیت پہنچانے کی چاہت بھی ان کی تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہارتا دیکھیں. اگر مسلمان اسٹرانگ ہو جائیں تو قسمیں کھا کھا کے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں. تو آپ کو مدنی صورتوں میں منافقین کا بھی بہت زیادہ کلیئر ذکر ملے گا. نماز کی ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، جو بھی شرعی ایک اسلامی ریاست ہوتی ہے، پردے کے احکامات، محرم نامحرم کی ڈویژن، محسنات کا ذکر، یہ سب آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا. ایک اسلامی ریاست کی اکانومی کیسی ہونی چاہیے، اس کی سوشل جو بیس ہے وہ کس طرح سے تیار کرنی چاہیے، اور اس کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، آپ کو یہ تمام چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ مدنی صورتوں میں پڑھنے کی ملے گی. امید ہے کہ آپ لوگ مکی اور مدنی کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. یہ تھوڑی سی شروع کی کلاسز میں آپ کے ایک اٹینشن گرپ کرنے کے لیے اور آپ کو قرآن سے فیملیئر کرنے کے لیے، جانا پہچانا سا کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی محنت ہے، جو ایکسٹرا یوں سمجھ لیجیے آپ کو کام بتایا جا رہا ہے. سورۃ البقرہ قرآن کی صورتوں کے آپ نام دیکھیں گے، کچھ کے نام کسی خاص مقصد کی وجہ سے، کچھ کے نام اسمائی نام ہیں. یعنی جو نام اس سورہ میں آیا کوئی خاص اس سے اگر نسبت ہوئی تو کنیکٹ کر لیا، ادروائز اس کا نام ہے سورہ بقرہ. بقرہ عربک میں کہتے ہیں گائے کو. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام صرف اس لیے سورہ بقرہ ہے کہ اس میں گائے کا ذکر ہوا، تو اس سورہ میں اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا ہے. اللہ چاہتے تو وہ بھی نام رکھ دیتے. واللہ عالم کیا نسبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اس کا نام سورہ بقرہ رکھوایا. اس میں آپ جا کے آگے سن لیں گے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک گائے کا ایک قصہ مینشن ہے اس کے اندر. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں ایک حدیث سن لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران روز محشر اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی، اللہ سے جھگڑا کریں گی. کیسا جھگڑا کریں گی؟ جب تک کہ اس کے پڑھنے والے کو بخش نہ دیا جائے. یہ دونوں صورتیں بقرہ اور آل عمران ایز اے کلاؤڈ شیڈ، سایہ دار بادل بن کے اپنے پڑھنے والے پہ سایہ کر لیں گی. ابر کا سا سایہ، ٹھنڈا سا سایہ. 50,000 سال کا دن، شدید گرمی، سوا نیزے پہ سورج، ملائکہ کی ڈانٹ پھٹکار، اللہ کا بھی جلال، اور جہنم کی بھی چیخیں سنائی دی جا رہی ہیں. گھپ اندھیرا بھی ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے، اور اس کے بیچ میں مومن کے سر پہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا سایہ آیا ہوا ہوگا. کس قدر اس ٹائم اپنے ساتھی سے محبت ہوگی. اس کو اپنی زندگی کا کمپینین بنا لیجیے سورہ بقرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اور نہ پڑھ کے قبرستان نہ بنا لو، اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بنا لو. یہ وہ سورہ بقرہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین، حسد اور جادو اثر نہیں کرتا. تو اگر چاہتے ہیں کہ شیاطین کے شکنجے سے، جادو، حسد، بد نظری سے بچیں تو معمول کے طور پہ سورہ بقرہ پڑھا کریں. پوری پڑھ لیں. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ کہ وہ اللہ کی توفیق سے پوری بھی ایک ٹائم میں ایک سٹنگ میں پڑھ لیتے. کچھ اس کو ہاف ڈیوائڈ کر کے. اگر آپ نہ پوری پڑھ سکتے ہیں اور نہ ایک دن میں ہاف ڈویژن کے ساتھ پوری کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ضرور پڑھ لیجیے. اس بالخصوص اس کی آخر کی 2 آیات جو ہیں آمن الرسول سے، اس کے بارے میں تو آتا ہے یہ عرش کے سائے کے نیچے سے عطا کی گئی ہے، اور یہ پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. یہ بطور تحفہ ایک خاص قسم کا تحفہ ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. تو یہ سورہ بقرہ اور آل عمران شیڈ بن کے آئیں گی. ایک جگہ آتا ہے کہ پرندوں کا جھنڈ بن کے آئیں گے. یہ وہ سورہ ہے جس میں تقریباً 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو بنی اسرائیل سے ذکر کیا ہے.
ایڈریس کیا ہے. خطاب بنی اسرائیل آپ کو اس میں ملے گا. یہ وہ سورہ ہے جس میں یہود سے بہت زیادہ بات چیت کی گئی ہے اور ہمیں ان کی تمام برائیاں کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں اور وہ تمام احسانات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے جو اللہ نے اس قوم پہ کیے تھے اور ان کی ہٹ دھرمیاں بھی اللہ نے اسی سورہ میں بیان کر دی تاکہ اب چونکہ اے محمد آپ اس امت کی جگہ ان کو ریپلیس آپ کے تھرو کیا گیا, ان کو ہٹا کر آپ کو یہ فضیلت دی گئی تو آپ کے اندر یہ شباہت نہیں آنی چاہیے. آپ نے ایٹ لیسٹ یہ گناہ یہ بدکاریاں جو ان میں آ گئی تھیں اس سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر کے رکھنا ہے, وہ تو رد کر دی گئی ان گناہوں کی وجہ سے. ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے ان کا قصہ, تاکہ ہم بہت محتاط ہو کے رہیں. اس سورہ کی بگننگ میں آپ کو 3 طرح کے گروپس کا ذکر ملے گا, متقین, کافرین اور منافقین. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہدن للناس بنایا ہے, کل انسانیت اس سے ہدایت لے سکتی ہے, جو بھی چاہے وہ کلمہ پڑھ کے مومن ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ وہ کتاب ہے جو تمام جہاں والوں کے لیے, کوئی ایک اللہ پہ ایمان لاتا ہے, کوئی ایتھسٹ ہے, کوئی مرتد ہے, کوئی ٹریگنومیٹری کا کانسیپٹ کو فالو کرتا ہے, کوئی آگ کو پوجے, تارے کو پوجے, وٹ ایور کچھ بھی کرے, اگر ہدایت چاہیے تو اس کے لیے یہ قرآن موجود ہے. چاہے اورینٹلسٹ بن کے مستشرقین ہی کیوں نہ بن جائے, لیکن اگر اس کو ہدایت چاہیے تو اس کو اس دروازے میں داخل اس لاک کو کھولنا ہی پڑے گا اور قرآن سے اس کو ہدایت مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ ہے حروف مقطعات. قرآن میں آپ ان کو بارہا کچھ صورتوں کے بگننگ میں پڑھیں گے. قریب کچھ 14 حروف مقطعات ہیں. ان کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا دوں, ایک دفعہ بتایا جائے گا, پھر جتنے بھی مقطعات آئیں گے آپ فیملیئر ہوں گے ان کے بیک گراؤنڈ سے. یہ مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو قطع کر کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کے معنی اور مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں نہیں پتہ اور ہمارا جاننے کا کام بھی نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا الحمدللہ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اللہ اور ہم اس پہ راضی ہو گئے, ہم اس کی اطاعت پر آ گئے. ایک رائے اس کے بارے میں یہ بھی دی جاتی ہے کہ ان کے کیوں معنی اور مفہوم نہیں پیش کیے گئے اور کیوں ہم ان کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے اور کیوں یہ ریپیٹ موڈ پہ ہیں. عرب والوں کو, علماء کے نزدیک عرب والوں کو اپنی زبان دانی پہ بہت زیادہ ایک ناز تھا. دے ور سو مچ ایروگینٹ. آج بھی آپ عرب کا یہ مزاج کسی حد تک دیکھتے ہیں. تبھی اللہ کے نبی نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اگر وہ تقویٰ نہیں رکھتا تو. تو خیر عرب کا اپنی زبان پہ جو ناز تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناز کو کرش کرنے کے لیے کہ بہت زیادہ تمہیں ناز ہے نا اس کے اوپر, تو لاؤ اس کے معنی بتا کے دکھا دو. ہمیں نہیں پتہ, قریش کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے جی. تو غالباً کچھ علماء کے نزدیک یہ والی رائے بہت ویلڈ ہے. کچھ علماء کے نزدیک یہ بات بھی ہے کہ چونکہ حروف مقطعات ریپیٹ ہوئے لیکن کسی صحابی نے پوچھا نہیں, اے نبی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جبریل کیا الف لام میم کہہ رہے ہیں, اس کو ہم علم کیوں نہیں پڑھ سکتے, ہاں میم کو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے, یاسین کو ہم یس کیوں نہیں پڑھ سکتے. پوچھا نہیں, کیونکہ آپ قرآن میں آگے چل کے دیکھیں گے کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی ان یوزول سی چیز دیکھتے تھے تو سوال کرتے تھے. چاند گھٹتی بڑھتی چاند کی تاریخوں کے کیا معنی ہیں, یہ حیض کسے کہتے ہیں, یہ شراب اور جوا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوالات کیے جاتے تھے اور وحی کے ذریعے ان کے سوالوں کا جواب دیا جاتا. تو علماء کے نزدیک غالب ان کا گمان یہ ہے کہ شاید اس کے معنی اس وقت کے عرب والوں کو شاید پتہ تھا, اس لیے انہوں نے جانا ہی نہیں. جیسے آپ لوگ انگلش پڑھتے ہیں, جس نے انگلش کو ڈیزائن کیا, اس لینگویج کی بیس رکھی, نالج کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں این سے, لیکن اس کا بگننگ ساؤنڈ کے ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ این سے پہلے جو کے لکھا جاتا ہے وہ سائلنٹ ورڈ ہے. لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. تو انگریزوں کے لیے یہ چیز بہت فیملیئر ہے, اس لیے ان کے بچے پوچھتے ہی نہیں ہیں ان سے. ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ چیز مقطعات فیملیئر ہوں, یہ کوئی کوڈ ورڈز ہوں, اس لیے انہوں نے اس کی ڈیکوڈنگ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں. باقی اس کا علم اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں اس کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب, یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک, کوئی ڈاؤٹ, کوئی ٹیڑھ, کوئی کجی نہیں. شک و شبہات کو دور کر دینے والی اگر کوئی کتاب ہے تو واحد اور واحد کلام اللہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کوئی شک و شائبہ تو اس میں ہے ہی نہیں. اور کیا ہے, ھدی للمتقین, تقوی والوں کے لیے یہ
ہدایت ہے، باقیوں کے لیے ریڈنگ بک ہو سکتی ہے، شفا کی کتاب ہو سکتی ہے، برکت کی کتاب ہو سکتی ہے، ہر ایک کے لیے یہ ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ ہدایت کی کتاب یہ صرف تقوی والوں کے لیے، اور تقوی والا کون ہوتا ہے؟ تقوی والے وہ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے یہ خوف دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جن کو ہر آن ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ ہم اللہ کی نظروں سے کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے گناہ، ہمارے صبح شام کے گناہ، ہمارے پرائیویسی کے نام پہ کیے جانے والے گناہ، ہمارے شٹر گرا گرا کے کیے جانے والے گناہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی خوف خدائی ان کو پرہیزگاری پہ لے آتا ہے، ان کو متقی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہدایت سے وہ لوگ حاصل کریں گے جو خدا کا خوف رکھتے ہوئے گناہ چھوڑ دیں گے، جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہوں گے۔ اور پھر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ صفات بتائی کہ ہاں متقی لوگ ہوں گے کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو کیا کرتے ہوں گے؟ ان سین پر بہت پکا ایمان رکھتے ہوں گے۔ ان دیکھی دنیا، غیب کے اوپر، اللہ ہمیں دکھتا نہیں ہے پھر بھی ہم اس کی ایک پکار پہ اذان پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں دکھتا نہیں ہے پھر بھی ہم روزے میں وضو کرتے وقت کلی کا پانی اندر نہیں پی کر جاتے، اللہ ہمیں دکھتا نہیں ہے پھر بھی ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ ہمیں دکھتا نہیں، ایون دو کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوپر رسول پر ایمان لانا بھی بالغیب کی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، بس ان کو جیسا سنا ویسا جانا اور ان کے چاہت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے لیے جنت اور جہنم بھی ان سین ہے، ہم نے دیکھی نہیں۔ صحابہ اکرام کا اتنا اسٹرانگ ان سین پر بلیف تھا کہ صحابہ اکرام کہتے تھے اللہ کے نبی اگر جنت پوری رونق کے ساتھ ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جائے تو ہم اسٹونش نہیں ہوں گے، حیران نہیں ہوں گے، اتنا سن رکھا ہے ہم نے جنت کو، اور اگر جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ پیش کر دی جائے تو ہم ایک دم نہیں گھبرائیں گے کہ یہ کیا آ گیا، اتنا سنا ہے کہ گویا جانی پہچانی سے جہنم ہو گئی ہے۔ بالکل اجنبیت والی بات نہیں، کیونکہ اب ہم جب جنت سنتے جہنم سنتے ہیں، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ہمارا یہ مزاج ہے، صحابہ نے تو بہت سن رکھا تھا اس کو۔ ایون یہ کہ صحابہ کا ان سین پہ اتنا اسٹرانگ بلیف تھا، ان دیکھی دنیا پر، بالغیب کے اوپر، کہ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی ہم نے حالت ایمان میں صبح کی، رسول اللہ نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے صبح اپنے فرشتے کے قلم چلنے کی آواز سنی تھی، ہمیں تھوڑی آتی ہے یہ آواز، ہمارا اتنا اسٹرانگ بلیف ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ مومن کا تو پورا معاملہ ہی بالغیب پر ہے، دنیا میں تھکتا ہے، مشقت کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، پھر بھی مسکراتا ہے، معاف کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا تو یقین ہی سارا بالغیب پہ کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن دکھ نہیں رہا لیکن یقین ہے کہ ایک دن آئے گا، وہ جنت دکھ نہیں رہی مگر یقین ہے کہ اس مشقت پہ اللہ کے فضل سے مل جائے گی۔ تو مومن کی تو ساری زندگی بالغیب، تو متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایمان کس پر ہے؟ بالغیب پر، اور کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی کی یہ پہچان ہے کہ جو ہی اس کا غیب پہ اسٹرانگ ایمان ہوگا فوری اس کی پرسنالٹی میں نماز شامل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ نماز جو آرڈر دے رہا ہے رب وہ دکھ نہیں رہا لیکن جب میرا یقین ہے کہ اس نے پکارا ہے اور مجھے سجدہ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی فوراً غیب پر یقین آتے ہی میرا سجدے کی چاہت، میری کریونگ بڑھ جائے گی۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس کا غیب پر یقین ہوگا کہ ہاں اللہ صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ لیتا ہے، اللہ وہ فی سبیل اللہ جو انفاق کیا جاتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ پہلے وہ مال جو آپ اس کے راستے میں نکالتے ہیں چاہے کسی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، اپنے رشتہ داروں کو، کسی کو بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے، اور پھر ہمارا یقین ہے غیب پر کہ جو چیز اللہ سے ایفیلیٹ ہو جاتی ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی نشو و نما فرماتا ہوں، تمہارے ایک درہم و دینار کو، ایک کھجور کی گٹھلی کو، ایک دانے کو میں سینچتا 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 احد کا پہاڑ بنا دیتا ہوں۔ تو یہ ان سین ہے نا، تو جب ان سین اسٹرانگ ہوگا، بالغیب اسٹرانگ ہوگا، تبھی انسان نماز پڑھے گا۔ آج انسان جب گناہ کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، اس کا غیب پہ سے یقین ہٹ جاتا ہے کہ ہاں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ہاں وہ جہنم ہے جہاں موسیقی سننے والے جائیں گے، جہاں غیر محرم کی طرف اٹریکشن رکھنے والے گرائے جائیں گے، جہاں اللہ اس کے رسول کی سنتوں اور احکامات شریعت کو توڑنے والا جائے گا۔ جب یقین آ جائے گا نہیں یہ سب کرنے سے جہنم ملے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا خود بخود ہاتھ ان گناہوں سے رک جائے گا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اور اے نبی اور اے بندو، متقین وہ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ مسلمان دین کے معاملے میں بہت وسیع النظر ہے، بہت واسٹ اس کی سائٹ اللہ نے رکھی ہے۔ ہم یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ وہ توریت کو مانتے ہیں تو انجیل کو نہیں مانتے، انجیل کو مانتے ہیں تو توریت کو نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ساری کتابیں آسمانی ہیں، ان سب میں رب کے کلامات تھے، رب کی پیور باتیں تھیں، لیکن جب امتوں میں بگاڑ آنا شروع کیا، جب ان کے دل شریعت پہ راضی نہیں ہوئے، تو انہوں نے ان کتابوں کا حشر کا نشر کر دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اس لیے یہ تو یقین ہے کہ ہاں توریت اللہ کی طرف سے، لیکن موجودہ توریت میں جو احکامات ہیں وہ انسان کی مزاج کے مطابق ہیں، وہ صرف اللہ کی بات باقی نہیں بچی۔ لیکن ایمان ہمارا ہے بالکل، ہم مانتے ہیں کہ موسیٰ بھی نبی رسول تھے، ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے، ہم تمام رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے متقین کی 5 صفات۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پہ۔ وہ صراط مستقیم سنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اچھا تمہیں صراط مستقیم جاننی ہے، تمہیں انعمت علیہم کا راستہ دیکھنا ہے، تمہیں مغضوب سے بچنا ہے، ولا الضالین سے بچنا ہے، تو آؤ میں تمہیں تمام کے راستے بیان کر دوں۔ متقین کا راستہ گویا کہ انعمت علیہم کا راستہ۔ تو ہم میں سے ہر کوئی فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، دوڑ اس وقت کامیابی کی ہے، تو جس میں یہ 5 صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے کہ یہ اولئک ھم المفلحون، یہ فلاح کے راستے پہ جیتے ہوئے لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروپ کا ذکر کیا جسے کفار کہا جاتا ہے۔ ایک چیز سن لیجئے، مومن وہ جو پہلے درجے میں مسلم، اس کی فزیکل اپیئرنس، اس کا قولی اقرار کہ میں مسلمان ہوں، اور مومن وہ جو اس کی تصدیق اپنے عمل سے، اپنے دل سے کر دیتا ہے۔ مسلم اللہ کو مانے، اور مومن اللہ کو مان کے اللہ کی بھی مانے، اللہ کو مانے، اللہ سے مانگے۔ یہ تمام ڈیفینیشن بہت ساری آتی ہیں۔ بیسکلی مومن کہا جاتا ہے وہ جس کے عمل اسٹرانگ ہو، جو دعویٰ کیا اس کے مطابق اس کا لائف اسٹائل ہو۔ تصدیق باللسان مسلم، تصدیق بالقلب مومن، دل سے تصدیق کر دینا گویا کہ وہ مومنین میں شامل ہو جانا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا، یہاں پہلی دفعہ کفر کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ بیسکلی عربک میں کفر کہتے کسے ہیں؟ رد کرنے کو، حق کو چھپا دینے کو، اگنور کر دینے کو، اور پہچاننے سے انکار، مطلب حق کو پہچاننے سے انکار۔ وہ جس کے سامنے حق پیش کیا گیا لیکن اس نے حق کو ریجیکٹ کر دیا، اس نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے، آپ جب ان ڈیپتھ ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے، میں نے کہا نا ابھی تو صرف ایک گلمس دینا ہے، ایک ذائقہ دینا ہے آپ کو قرآن کا، تاکہ آپ بس پھر بعد میں آ کے ڈھونڈیں ایسے مدارس کو، ایسے واٹس ایپس کے گروپ کو، ایسی مدرسات، ایسے مدرسوں کو جہاں ان کی ڈیٹیل آپ کو سمجھائی جائے۔ بیسکلی کافر ہر وہ شخص کفر کے اس میں آتا ہے جو یا تو زبان سے کلی اللہ کا انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کوئی اللہ ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی، جیسے ایتھسٹ کا بلیف ہے نا، یہ آٹو موڈ پہ لگی ہوئی یہ دنیا۔ اور یا پھر یہ کہ اللہ کو مانے کہ ہاں دیر از اے گاڈ، دیر از اے لارڈ، لا الہ الا اللہ، لیکن مجھے اس کی شریعت نہیں سمجھ آتی، نعوذ باللہ، یا اس جیسی صفات کسی اور میں بھی ہیں، نعوذ باللہ، شرک کا کوئی بھی درجہ اڈاپٹ کر لیا، نعوذ باللہ۔ تو کافر بیسکلی اسے کہا جاتا ہے کہ جو حق کا انکار کر دے، چاہے وہ کلی انکار کر دے، زبان سے انکار کر دے، یا چاہے وہ زبان سے تو اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اس کے عمل میں اس کی کوئی چیز نظر نہ آئے، مانے وہ دنیا کی الہ وہ اپنے نفس کو بنا لے، تو ایسے شخص کو بھی کفر کا درجہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو زبان سے کہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ماننی ہے، لیکن عمل سے وہ دنیا کی مانے۔ ہمارے ہاں کفر کا بہت نیرو کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے؟ بس جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر، جیسے ابو جہل، جیسے ابو لہب، جیسے ولید بن مغیرہ، جیسے آج کے سارے ہندو۔ نہیں بھائی، صرف یہ کفر کے درجے میں نہیں آتے، ہمیں تو حق اللہ کے نبی نے بہت سالوں پہلے بتا دیا، قربان جائے ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، ہمارے بیس میں حق بتا دیا گیا تھا، اللہ ہے، نماز ہے، ان سب کے بعد بھی جب ہم اس کو نہیں مانتے تو کفر کے کسی درجے میں فال ہوتے۔ تو اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کی ذرا سی آئیڈینٹیفیکیشن دے دیں کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، رد کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون،
خواہ اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو کچھ بھی کر لے ان کے دلوں کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بالکل یکساں ہیں، ان کو خدا کا خوف دلایا جائے یا نہ دلایا جائے، یہ دل کے نڈر ہو گئے ہیں اپنے کفر کے اوپر۔ اور کیوں ہو گئے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، اللہ نے اپنی طرف نسبت لی ہے۔ ختم اللہ، دنیا میں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ کسی ایریا کو سیل کر دینا تو وہ نہیں کھل سکتی جلدی، ٹھیک ہے، بڑی لمبی چوڑی اس کی پھر پیشیاں ہوتی ہیں، واللہ عالم پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ جس دل کو رب نے مہر لگا دیا، ڈانٹ لگا دی، تو سوچیں کہ اس کی سیل کون کھولے گا؟ وہ اللہ ہی ہے، کھول دے تو کھول دے۔ اور جب کسی چیز پہ مہر لگ جاتی ہے تو نہ اندر کا گند باہر جاتا ہے اور نہ باہر کا نور اندر داخل ہوتا ہے۔ مستقل انکار کرنے والے، یاد رکھیں، مستقل نماز اور سجدوں کا انکار کرنے والے کے لیے بھی بہت خطرے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور کفر کے بیچ میں حد فاصل نماز ہے۔ نماز کو چھوڑنے والے کو نہیں پتہ لگتا وہ کب ایمان سے نکل کے کفر کے درجات میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے ایسا کیا کہ ان کے اوپر آپ کی کسی انذار کا ڈر وہ اثر نہیں ہوتا، کہ میں نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، سیل کر دیا ان کے دلوں کو۔ یہ کان سے وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کانوں کو دل کی کھڑکیاں کہا جاتا ہے، ان کی کھڑکیاں ہی بند ہو گئی ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے کان ہی میں نے بند کر دیے۔ کیا کیا میں نے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کسی دل پہ ایسے ہی مہر نہیں لگاتا۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کا چھوٹے سے دل پہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، بلیک اسپاٹڈ، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ سے بلیک اسپاٹ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہی سے بھر جاتا ہے، وہ کبھی توبہ کے ندامت کے آنسوؤں سے اپنے اس داغ دھبے کو دھوتا نہیں ہے، تو اس کا دل کالا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ اس میں جھانکتا ہے، دیکھتا ہے کوئی خیر باقی ہے تو اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے نہیں یہ شر کا بندہ بن چکا ہے، اب اس کے اوپر کچھ بھی کر لو، کتنے ہی بار ان کو دور سے گزار لو، کتنی ہی بار ان کے آگے شریعت کو پیارا سے پیارا کر کے پیش کر دو، انہوں نے ماننا نہیں ہے، ضدی ہٹ دھرم ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو سیل پروف کر دیتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ختم اللہ علی قلوب، پھر نہ اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، لوگ دنیا اس کو کہے تم غلط کر رہے ہو، وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں اور اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے۔ اور کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دل پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ مہر لگا دی، اور کیا کیا؟ دل پہ مہر لگا دی، کانوں پہ مہر لگا دی، اور نگاہوں کو تو پردے میں کر دیا، ڈارکنیس میں بھیج دیا۔ پردے کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ ڈارکنیس ہوتا ہے۔ پردے کیا ہوتا ہے کہ وہ شٹر گرا، اب آر پر دکھ نہیں رہا، تو حق ان کے سامنے ہوگا، مومنین ان کے سامنے ہوں گے، رسول اللہ کی سیرت ان کے سامنے ہوگی، آیات قرآنی ان کے سامنے ہوگی، سب کچھ ان کے سامنے ہوگا، لیکن گویا یہ آنکھ کے اندھے ہوں گے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کسی کو اس حشر تک نہ پہنچائے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان ساری بدماشیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ان کے لیے مختص کر دیا۔ اور عذاب کے لیے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ سے عظیم عذاب کا سوال کیا کہ ہائیسٹ لارجسٹ عذاب کیا ہوگا جہنم کا، نا بالکل سب سے بڑا عذاب، تو اللہ کے نبی نے ادنا بتا دیا، اکبر نہیں بتایا، بڑا نہیں بتایا، چھوٹا بتا دیا۔ اور ادنا عذاب میں بتایا کہ ایک جہنمی جو کمتر عذاب میں ہوگا، بالکل سب سے ہلکا قسم کا عذاب اس کو ملے گا، وہ یہ کہ اس کے پاؤں کے نیچے آگ کی چپلیں پہنا دی جائیں گی، جس کی کھولن سے اس کا دماغ کا جو کھوپڑا ہوگا وہ کھول رہا ہوگا بری طرح سے، اور وہ ایسے سمجھ رہا ہوگا کہ شاید بدترین عذاب میں وہ پڑا ہوا ہے۔ تو ادنا ہے، تو آپ امیجن کریں کہ جو عظیم ہوگا، بڑا عذاب، واللہ عالم کیا خبر کہ آگ کی چادر، آگ کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا، آگ کی چھتری، کیا کچھ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافرین کے لیے میں نے جہنم میں بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ آج بس یوں سمجھ لیں تھوڑے سے فضائل قرآن تھا، چونکہ ہماری اس کلاس میں سورہ بقرہ کا یہ اسٹارٹنگ کی 2 گروپس کی ہم نے بات کی ہے۔ اب کل کی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم منافقین کا ڈیٹیل ذکر سنیں گے اللہ کی مثالوں کے ذریعے، اور بنی اسرائیل کا خطاب انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے سننے میں سمجھنے میں برکت نصیب فرمائے. اللہ حکمت اور عمل کے موتی سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. مجھے تمام بہنوں کے وقت میں برکت دیں کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ سکیں. کوئی ایک خاص وقت مقرر کر لیجئے اپنی پنکچوئلٹی کے ساتھ، اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ساتھ لے کر بیٹھے اور سب اہل القرآن طالب قرآن بنے. وہ زمین یقیناً دوسری زمینوں پہ فخر کرتی ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور کہاں یہ کہ اللہ کا ذکر، اللہ کلام اللہ کے ساتھ انسان نصیحت حاصل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.